السلام علیکم میرے دوستوں۔ سب سے پہلے تو کراچی کا گل پلازا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان تمام سے میں تعزیت کروں گا، ان کی فیملی سے۔ اور بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ ہوا یہ سارا منظر دیکھ کے، اور جس طریقے کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں کہ لوگ کس طریقے سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اس پلازا میں اندر بھاگ رہے تھے اور راستے ڈھونڈ رہے تھے، تو بہت افسوس ہوا۔ اور ہم دعائی ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور ہماری دعائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس سانحے میں شہید ہو گئے۔ اور آتے ہیں اس ٹاپک پر، اس بات پر کہ یہ آگ کس طریقے سے لگی اور اتنی جلدی پھیل گئی۔ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ لگائی گئی ہے، کچھ یہ بھی باتیں لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگ لگائی نہیں گئی، یہ آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ سے ہوئی یا کیسے بھی ہوئی، آگ لگ گئی۔ اچھا، پھیلنے کا جو ہے سین، بہرحال سب سے پہلے تو میں یہ آپ دوستوں کو خاص نصیحت کروں گا کہ آپ کہیں پر بھی جائیں تو سب سے پہلے سین سیفٹی جو ہے وہ آپ دیکھ لیا کریں کہ وہاں پر نکلنے کا راستہ کہاں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ پہلے آپ ڈھونڈ لیا کریں، چاہے بس ہے، ٹرین ہے، چاہے جو ہے وہ ایسی عمارتیں ہیں، ایسی بلڈنگز ہیں۔ تو یہ خاص جو ہے نا میری نصیحت ہے آپ تمام دوستوں کو جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو پہلے ہمیشہ کہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ لیا کریں کہ کہاں سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی ہیں اور ریسکیو کے جو ہے نا ادارے کے لوگ پہنچے ہیں، ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں۔ اگر یہ ٹیمیں بر وقت قریب ہوتی اور 10 سے 15 منٹ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کم سے کم بھی جو ہے وہ ان کو 40-45 منٹ لگے ہیں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے گل پلازا کے پاس۔ تو اگر یہ 10 سے 15 منٹ میں پہنچ جاتی تو بھی بچایا جا سکتا تھا لوگوں کو، لیکن تقریباً 40-45 منٹ لگ گئے ان کو پہنچنے میں، اور آگ اتنی پھیل گئی۔ دوسری جو وجہ میں سمجھ یہ کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ کو پکڑا جانا چاہیے گل پلازا کی، کہ اگر گل پلازا کے صدر وہاں پر موجود تھے تو گیٹ صرف 2 ہی کھلے ہوئے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ 26 گیٹ ہیں گل پلازا کے، تو 26 گیٹوں میں سے یہاں ٹوٹل 13 گیٹ ہیں بڑے، جتنے بھی گیٹ ہیں۔ تو جب وہ صدر وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے پھر ان گارڈز کو کیوں نہیں بلایا کہ آ کے دروازے کھول دو؟ ظاہر چابیاں تو ان کے پاس ہوں گی، فوراً آ کے وہ اور دروازوں کو کھول دیتے تو جو ہے اتنا نقصان نہ ہوتا، لوگ دھواں بھی نکلتا، لوگ بھی نکل جاتے۔ اس کے علاوہ نیوز میں یہ بھی ہم نے سنا کہ نیوی کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز اور نیوی جہاں پر موجود ہو اور وہ اس عمارت کی آگ کو نہیں بچا سکے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ جب بھی جہاں پہنچتی ہے تو ہمیں ایک اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہماری فوج پہنچ گئی ہے اور اس کو حل کر لے گی مسئلے کو۔ لیکن مجھے جو ایسا فیل ہوا کہ تقریباً جو ہے نا کوشش تو بہت بجھانے کی انہوں نے آگ کو، لیکن پھر بعد میں تماشائی بنے، دیکھتے رہے کہ یار بس پورا پلازا اس آگ میں چلا جائے، سب ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم کاروائیاں کرتے رہیں۔ تو بہرحال کافی اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، جن کو سدھارا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک بات میں یہ بھی آپ دوستوں کو کہوں گا کہ سندھ حکومت پہ لوگ ڈال رہے ہیں، تو سندھ حکومت کی بھی غلطی غفلت ہوگی کہ انہوں نے اتنے سالوں میں کوئی اتنے اچھے ادارے جو ہے نا نہیں بنائے
کہ وہ اس طریقے کے پرابلمس کو فیس کر سکیں، اس طریقے کے ادارے نہیں بنائے۔ لیکن خاص کر کے آپ سب دوست کراچی میں بڑی بڑی شاپنگ مال میں گئے ہوگے اور ایسی بڑی بڑی مارکیٹس میں گئے ہوگے، تو آپ نے خود حال دیکھا ہوگا کہ تقریباً جو لائٹس کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایسے سیڑھیوں کے نیچے ہی جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں، سارے میٹرز لگے ہوتے ہیں بجلی کے، اور تاریں وہاں سے جاری ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے دکان ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا قصور ان کا بھی ہے کہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو وہاں پہ شاپس چلا رہے ہیں، وہ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہو تو کم سے کم بھاگنے کے راستے ہوں، وینٹیلیشن ایسی کھلی ہو۔ جو جس طریقے کی آڈیوز وہاں سے موصول ہوئی ہیں، جس طریقے کی ویڈیوز آئی ہیں، بہت خوفناک ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کا دل جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور جن کے پیارے ہوں گے ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو میرے دوستوں، مجھے بھی بہت افسوس ہوا، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کیا جائے، اور جو ہے حکومت سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ حکومت ان کی ہیلپ کرے، جن کے بھی کاروبار ختم ہو گئے اور جن کے جو ہے اہل خانہ، جن کے اپنے پیارے اس سانحے میں شہید ہو گئے، ان کا جو ہے نا ان کو مالی جو ہے ان کو سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ یہ پلازا کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، اس بات کو پھیلائیے گا کہ سین سیفٹی، اپنی سیفٹی لازمی کریں۔ کس بھی پلازا میں آپ جائیں، کہیں بھی آپ گاڑی میں جائیں کدھر، تو ایگزٹ بھاگنے کے راستوں کو پہلے جانچ لیں، اور جو ہے نا کہ کہاں سے بچ کے نکلنا ہے اس کو پہلے آپ دیکھ لیں۔ بقایا جو ہے وہ بلڈنگ اتھارٹی کا کام ہے اگر وہ اس طریقے سے کرے، لیکن ہمارا جو پاکستان ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اداروں، سیاستدان، حکمران ادارے، بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں، یہ لوگ سنسیئر تو ہیں نہیں کہ کسی اداروں کو بنائیں، چلائیں، نام بنائیں کچھ۔ بہرحال دعا ہی کی جا سکتی ہے میرے دوستوں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔